السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے اپنے گزشتہ لیکچرز میں حمد کے اشعار کی تشریح جو ہے وہ کی تھی اور مشقی سوالات جو ہیں وہ ہم نے کیے تھے۔ آج ہم اس کی بقیہ مشق جو ہے وہ ہم مکمل کریں گے۔ آپ سب جو ہیں اپنی کتابیں جو ہے وہ اوپن کریں۔ ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل الفاظ سے مصرعے مکمل کریں۔ تو نظام الف جز جو ہے وہ ہمارے پاس اوپر انہوں نے مختلف آپشنز دیے ہوئے ہیں، مخلوقات، آسمانی، مظاہر، بشر۔ ہم نے پیچھے نظم جو ہے اس کی پہلے ہم پڑھائی کر چکے ہیں، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بہت آسانی سے کی جا سکتی ہے مشق، اور اس کے مصرعے جو ہیں وہ بہت آسانی سے مکمل کیے جا سکتے ہیں۔ جیسے عزیز طلباء دیکھیں، ہمارے پاس الف جز ہے، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، اور بے جز ہے، زمین پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے۔ جیم جز ہے، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق۔ دال جز ہے، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، نظم حمد کے متن کی روشنی میں درست جواب پر نشان لگائیں۔ درست جواب، اچھا یہ سوال جو ہے وہ بورڈ کے پیپر پیٹرن کے مطابق سوال نمبر 1 جو ہے یہ درست جواب کا انتخاب کریں، یہ ہوتا ہے، اور یہ 15 MCQ دیے جاتے ہیں، اور 15 نمبر کا سوال نمبر 1 ہوتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں ہمارے پاس الف جز ہے جی، نظم حمد کس شاعر کی تخلیق ہے؟ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں حمد جو ہے وہ کس کی تخلیق ہے؟ حفیظ جالندھری کی۔ اسی طرح بے جز ہے، کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کے احکامات کا نتیجہ ہے، چاہنے کا نتیجہ ہے، حرف کن کا نتیجہ ہے، یا ان سب کا؟ تو کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کے ان سب کا نتیجہ ہے، یعنی کائنات اللہ تعالیٰ نے احکامات کا حکم دیا تھا، چاہا تھا، اور حرف کن یعنی کن فرما دیا تھا، یہ کائنات تخلیق ہو گئی تھی۔ جز نمبر جیم ہمارے پاس ہے، نظام آسمانی اور بہار جاودانی میں کون سی بات مشترک ہے؟ تو کون سی بات مشترک ہے؟ خالق ایک ہے، ردیف ایک ہے، دونوں کائنات کا حصہ ہیں، ایک ہی نظام کے عناصر ہیں، تو ہمارے پاس یہ آئے گا آپشن جی، خالق ایک ہے۔ اسی طرح جز نمبر دال ہمارے پاس ہے، یہ عالم اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بھر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عالم رنگ و بو سے، مخلوقات سے، جمادات و نباتات سے، یا ان سب سے؟ تو ان سب سے۔ اچھا عزیز طلباء، یہاں ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ ہم نے نظم حمد جو ہے وہ پڑھی ہے، تو اس میں گرامر کے لحاظ سے کون کون سی چیزیں مشترک ہمارے پاس ہیں؟ اس میں ایک تو قافیہ اور ردیف جو ہیں، ہم قافیہ اور ہم ردیف، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اسی طرح مرکب عطفی اور مرکب اضافی جو ہے اس کے بارے میں نشاندہی کروائی جا رہی ہے۔ اگر ہم مرکب عطفی کی بات کریں تو ایسے مرکب جن کے حرف کے درمیان واو کا اور کا اضافہ کیا جائے، واو کا اور کا اضافہ کیا جاتا ہے، اس کو ہم مرکب عطفی کہتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں، سرد و گرم بھی ہے اس نظم میں ہمارے پاس مرکب عطفی، اور یہاں یہ جو میں نے جز نمبر دال کیا ہے اس میں جمادات و نباتات، تو جمادات الگ اور اس کو اگلے لفظ کو ساتھ ملانے کے لیے واو کا حرف جو ہے وہ یہاں استعمال ہوا ہے، تو یہاں واو جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مرکب عطفی۔ اسی طرح مرکب اضافی، یعنی ایسے الفاظ جن میں زیر کا، زبر کا جو ہے وہ اضافہ کیا جاتا ہے، ان کو ہم مرکب اضافی کہتے ہیں۔ ہم قافیہ، غزل یا قصیدے کا پہلا مصرع غزل یا قصیدے کا پہلا شعر نظم کا ایسا پہلا شعر جس کے دونوں مصرعے ہم قافیے بھی ہوں، اور یعنی ہم قافیے جو ہوتے ہیں وہ ردیف سے پہلے آتے ہیں، اور ردیف جو ہوتے ہیں وہ قافیہ کے بعد میں آتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس یہ دیکھیں، یہ نظم بیٹا ہمارے پاس ہے،
اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاہو سے بھر دیا عالم۔ تو یہاں عالم اور عالم یہ دو لفظ ہیں، یعنی ایک ہی آواز آتی ہے، ہم آواز الفاظ ہیں، تو یہ حرف کیا کہلاتے ہیں، یہ دو لفظ کیا کہلاتے ہیں؟ ہم قافیہ۔ تو جز نمبر ہے ہمارے پاس بیٹا اگلا ہے کہ ذات باری تعالیٰ کی شان کہاں نظر آتی ہے؟ تو ذات باری تعالیٰ کی شان جو ہے وہ ہمیں کہاں نظر آتی ہے؟ خشک و تر میں، سرد و گرم میں، اجالے اور تاریکی میں، یا ان سب میں؟ تو ان سب میں۔ اگلا جز ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کر کے کون سا اور احسان کیا؟ رزق کو صحت دی، یہ سب کچھ دیا، اس میں محمد کا شیدا کیا، یا عقل و شعور کی دولت دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں محمد کا شیدا کیا۔ شیدا کہتے ہیں قربان ہونے والے کو۔ اوکے جی، سوال نمبر 4 ہمارے پاس بھی بہت ہی آسان ہے۔ کالم الف کو کالم بے کے ساتھ ہم نے ملانا ہے۔ تو ایک حرف کن یعنی عالم کا پیدا ہونا، بہار جاودانی باغبانی سے، بشر کا پیدا ہونا فطرت اسلام، کائنات خالق، بچھائے یعنی دسترخوان نعمت۔ جز نمبر ہے الفاظ کے متضاد جو ہیں وہ لکھیں۔ تو شمس کا یعنی قمر، سرد کا یعنی گرم، تر کا یعنی خشک، تاریکی یعنی اجالا، خالق یعنی مخلوق، ثابت یعنی ٹوٹا ہوا۔ دردل الفاظ کے معنی لکھیں۔ سوال نمبر 6 ہمارے پاس، تو معنی جو ہے وہ ہم نے پیچھے جب ہم نے نظم کی تھی اس کے ساتھ ہی معنی جو ہیں وہ ہم نے عزیز طلباء ہم نے کر لیے تھے۔ دوبارہ ایک مرتبہ میں آپ کو بتائے دیتی ہوں۔ حرف کن یعنی تخلیق ہو جا، صدا یعنی آواز، ہو شور و گل کی آوازیں، کشاکش یعنی چہل پہل، بہار جاودانی ہمیشہ رہنے والی، جلوہ آرا یعنی نظارے، نمایاں ہونا، ظاہر ہونا، جمادات۔ تو جمادات کا مطلب ہوتا ہے جی بے جان چیزیں، بشر یعنی انسان۔ آگے ہے جی ہم نے ترتیب دے کر مصرے مکمل کرنے ہیں۔ مختلف جز جو ہیں وہ ہمارے پاس انہوں نے یہاں دیے ہیں۔ تو پہلا ہے جی یہ انہوں نے آگے پیچھے کر کے ہمیں الفاظ دیے ہیں، ہم نے اس کو خود ترتیب کر کے لکھنا ہے۔ تو مظاہر اس کی قدرت زمین پر جلوہ آرا ہیں، مظاہر اس کی قدرت کے، یہ لفظ ہمارے پاس اس طرح، یہ پورا جملہ ہمارے پاس اس طرح بنے گا کہ زمین پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے۔ اس کے بعد آگے ہیں جی نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ اس کے بعد یہ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بشر کو پیدا کیا، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے۔ یہ والا جز ہے جی ہمارے پاس باپ دادوں کا ہمارا وہی خالق اور وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ اگلا سوال ہے جی حمد کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو اگر ہم بورڈ کے پیپر پیٹرن کے مطابق دیکھیں تو عزیز طلباء ہمارے حمد کا خلاصہ جو ہے وہ ہمیں نہیں آتا پیپر میں، کیونکہ حمد کا مرکزی خیال یا خلاصہ جو ہے یہ کلاس 9 میں جو ہے نحو میں زیادہ تر اسٹوڈنٹس کو کروایا جاتا ہے، اور دہم میں یہ نہیں پوچھا جاتا ہے، کیونکہ اس کی جگہ پہ 5 نمبر وہ ایکسٹرا وہ ایڈ کر دیے جاتے ہیں مضمون میں، 15 نمبر کا جو مضمون ہوتا ہے۔ سوال نمبر 9 ہمارے پاس ہے کہ حمد کے ہر شعر میں ہم آواز الفاظ موجود ہیں، ان کی نشاندہی کریں۔ تو حمد کے ہر شعر میں ہم آواز الفاظ کیا ہیں جی؟ حکمرانی، باغبانی۔ یہ ہم آواز الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ جو ایک ہی آواز جو ہیں وہ ظاہر کر رہے ہوں ان کو ہم کہتے ہیں ہم آواز الفاظ۔ اسی طرح جی ہمارے پاس
ہم آواز الفاظ حکمرانی، باغبانی، قدرت، نعمت، تاریکی، باری، مخلوقات، حیوانات، ارادوں، دادوں، باپ دادا، یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ ہمارے پاس کیا کہلاتے ہیں؟ ہم آواز الفاظ۔ اچھا جی، آگے ہے جی سوال نمبر 10 ہمارے پاس، درج الفاظ پر اعراب لگائیے۔ تو اعراب جب بھی ہم نے لگانے ہیں وہ اس کا طریقہ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر جو ہے وہ میں آپ کو کر دوں گی کہ اعراب جو ہے وہ کیسے لگاتے ہیں۔ اعراب کا ایک جو ہے وہ MCQs پیپر میں جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے۔ ایک MCQs جو ہے جیسے کہ میں نے آپ کو درست جواب کا انتخاب کریں وہ میں نے آپ کو بتایا، تو اس میں پیپر میں بھی اعراب جو ہیں وہ ایک MCQs اعراب کا اور گرامر جیسے میں آپ کو آگے بھی جتنے بیٹا لیکچرز دوں گی اس میں آپ کو ہر نظم میں ہر سبق میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پاس گرامر کے لحاظ سے ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتائی جاؤں گی، اور آپ جو ہیں وہ آپ ساتھ ساتھ نوٹ کیے جائیں کیونکہ پیپر میں 2 سے 3 MCQs آتے ہیں ہمارے پاس اس کے گرامر کے۔ ایک MCQs جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ایک یہ ہوتا ہے اعراب کا، اور باقی MCQs جو ہیں وہ حصہ نظم، اس میں حصہ غزل اور حصہ نثر میں سے جو ہے وہ ہمارے پاس جی پوچھے جاتے ہیں۔ اچھا جی، نیکسٹ ہمارے پاس اگلا سوال ہے جی نظم حمد کے تیسرے اور چوتھے شعر کی تشریح کیجیے۔ تو وہ بیٹا میں آپ کو حمد کے تیسرے اور چوتھے شعر کی تشریح جو ہے وہ میں آپ کو کروا چکی ہوں بہت بریفلی، اور مجھے امید بھی ہے کہ آپ کو بہت اچھی اس کی سمجھ بھی آئی ہوگی۔ اسی طرح جی نظم اور غزل میں فرق جو ہے وہ بتایا گیا ہے، تو یہ اس میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کہاں تک یہ کرنا، پورا پیراگراف نہیں آپ نے یہ یاد رکھنا۔ میں نے جب عزیز طلبہ جب میں نے آپ کو اشعار کی تشریح بتائی تھی، مطلب حصہ نظم حمد کی تشریح کروانے سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ نظم کسے کہتے ہیں اور حمد کسے کہتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم غزل کریں گے تو وہ بھی میں آپ کو بریفلی جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گی، لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا ادھر سے کر لیتے ہیں کہ نظم کے لغوی معنی تنظیم اور ترتیب کے ہیں۔ عام مفہوم کے مطابق تو ہر کلام منظوم نظم ہے، لیکن اصطلاحی سخن میں نظم ایسی مسلسل اور مربوط صنف ہے، صنف کہتے ہیں قسم کو، جس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے۔ تو زیادہ بریفلی جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف یہاں تک یاد رکھ سکتے ہیں کہ نظم کے لغوی معنی ترتیب اور تنظیم کے ہیں۔ اسی طرح غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ MCQs موسٹلی پیپر میں جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے کہ غزل عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن اس صنف سخن کو ایرانیوں نے ایجاد کیا۔ یعنی غزل کو کس نے ایجاد کیا؟ کس صنف سخن کو؟ جو عربی زبان کا لفظ انہوں نے قرار دیا، ایرانیوں نے رائج کیا تھا۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا کے ہیں۔ ہرن جب خوف زدہ ہو کر دردناک چیخ مارتا ہے تو اسے بھی غزل کہتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد یہاں تک ہو گیا۔ آگے آپ اگرچہ غزل بھی نظم ہی ہوتی ہے لیکن اصطلاح میں یہ یہاں تک تو اسے بھی غزل ہی کہتے ہیں، یہاں تک تو بیٹا اس کے ہو گئے جی لغوی معنی۔ آگے اصطلاحی معنی کہ لیکن اصطلاح میں غزل شاعری کی وہ قدیم قسم ہے جس میں حسن و عشق کی مختلف کیفیات کا ذکر درد و سوز سے کیا جاتا ہے۔ یعنی اس میں حسن و عشق کے مختلف قسم کے موضوعات جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں، کبھی درد بھری داستان پیش کی جاتی ہے، کبھی درد بھرے اشعار پیش کیے جاتے ہیں، کبھی اور قسم کے اشعار جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اچھا جی، آگے جی غزل کا ہر شعر ایک اکائی ہوتا ہے اور پوری غزل ایک بحر میں ہوتی ہے۔ اس کا مطلع کہ دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف، جبکہ دیگر اشعار کا ہر دوسرا مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے۔ یہاں تک جو ہے یہ آپ نے عزیز طلبہ یاد رکھنا ہے۔
تو امید کرتی ہوں آپ کو میرے آج کے لیکچر کی بھی سمجھ آ چکی ہوگی۔ یہاں تک جو ہے یہ ہماری حصہ نظم میں حمد کے اشعار کی تشریح اور مشق جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ تو اس میں بیٹا اعراب بس رہ گئے ہیں جو کہ ہم نے نہیں کیے، اعراب جو ہیں وہ بھی میں آپ کو کروا دوں گی۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ادھر ادھر کی نیگیٹو باتوں سے جو ہے وہ مطلب کہ ہمیشہ ہمیں پازیٹیو سوچنا چاہیے، نیگیٹو تھنکنگ جو ہے وہ ہمیں نہیں رکھنی چاہیے۔ تو نیگیٹو بالکل نہیں سوچنا چاہیے، ہمیشہ خود کو جو ہے وہ پازیٹیو مائنڈ کی طرف جو ہے وہ لے کے جانا چاہیے۔ آلویز تھنک، بی پازیٹیو۔ ملتے ہیں ہم اپنے اگلے لیکچر میں، اس کے ساتھ ہی جو ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔